آج ماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ماں تو کہاں چلی گئی؟ ایک بار پھر سے لوٹ کے آ جانا ماں۔ یاد آتی ہے تیری وہ ساری باتیں۔ پتا ہے بہت دنوں سے کسی کو ماں نہیں کہا ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ آج تو میرے پاس نہیں ہے۔ آج جب گھر سے نکلتا ہوں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، کیونکہ کوئی پیچھے سے کہاں جا رہا ہے، گھر جلدی آ جانا کہنے والا نہیں ہے۔ اور آج ماں کی آئین ہے نا، یہ انسان سے امتحان مانگتی ہے، اور جو امتحان نہیں دے سکتا اس کا یہ رستہ نہیں ہے۔ جو امتحان کہتے ہیں یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ چلے ڈال، کہنے لگا مجھے بھی جنت کا محل دو، کہنے لگا تجھے 10,000 درہم سے کم نہیں دوں گا، کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اسے تو نے مفت میں دے دیا، کہنے لگے اس نے اعتقاد یقین کر کے لکھا تھا، تو نے چونکے چنانچے کر کے لکھا ہے، تمہیں مفت میں نہیں ملے گا۔ میں نے کہا جو چونکے چنانچے کرتا ہے اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور جو نبی کا نوکر سر کو جھکا کر سوال کو دل سے نکال کر پیالہ خالی کر کے آتا ہے، وہ آتا بعد میں ہے، مدینے والا سینے سے پہلے لگا دیتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ وجہ ہے، انہیں نظر آتے ہیں انہیں نظر نہیں آتے۔ جو سوال کرتا ہے، دل میں شک رکھتا ہے، شبہ شائبہ رکھتا ہے، اسے نہ نظر آتا ہے نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ دل کی تختی کو صاف کر کے آنا پڑے گا، پھر دیکھنا اور دکھانا پڑے گا۔ اب یہ بھی بڑا سوال کرتے ہیں، لو جی عبد المنان قادری صاحب بڑے سخت بیمار ہو گئے، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، بھئی ان کے بابے اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی ماڑے ہیں۔ میں نے کہا تم عبد المنان قادری کی بات نہیں کر رہے ہو، تم مدینے والے آقا کی بات کر رہے ہو۔ اگر سوال عبد المنان قادری کو اٹھا رہے ہو تو پہلے آؤ نا، تمہیں کربلا میں لے چلوں۔ میرے آقا اتنے کمزور تھے، اپنے حسین کو نہیں بچا سکتے تھے؟ یہ اللہ کا امتحان تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، ان کی گردن پر خنجر چلنا تھا۔ میرے آقا کریم خود کہتے تو کون بھائی کلام ہے تو میرے حسین کی گردن کو قلم کر سکتا۔ اگر وہ امتحان میرے حسین ابن علی ابن ابی طالب نے دیا ہے تو یہ امتحان میرے عبد المنان قادری نے دیا۔ تم سوال ہمارے بابا جی یا ہمارے بزرگوں پر نہیں کرتے، تم اعتراض مدینے والے آقا پر کرتے ہو، ہمارے علی شیر خدا پر کرتے ہو۔ ارے وہ کمزور تھے، وہ اپنے شہزادوں کو نہیں بچا سکتے تھے، وہ ہم سے زیادہ طاقت بھی رکھتے ہیں، شان بھی رکھتے ہیں، درجہ بھی رکھتے ہیں، اور درجہ اولا ان کو بچا بھی سکتے ہیں۔ لیکن دل کی آنکھ کو جگا، کس دنیا میں پھر رہا ہے، عالم روحانیت میں ڈوب، پھر تمہیں پتا چلے گا اس سمندر کو سمندر کہتے کیوں ہیں۔ اب دوسری بات کہتے ہیں جی یہاں پر عبد المنان قادری صاحب آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جی ہستیوں کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے؟ کہنے لگے جی وہ کیسے کروا دیتے، ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا جو چونکے چنانچے ایسے ویسے کرتے ہیں ان کو نہیں ہوتی، جو سوال کرتے ہیں ان کو نہیں ہوتی۔ میرا عبد المنان قادری کوئی نیا کام نہیں کر رہا، وہ 1400 سال پہلے کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ بتاؤ نا صحیح، منبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق نے 40 میل دور حضرت ساریہ کو دیکھا بھی تھا، اور آپ نے منبہ بھی کیا، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف توجہ کر، وہاں سے دشمنان اسلام تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ میرے آقا کے غلام کی شان ہے، منبر رسول پر مدینے کی دھرتی پر کھڑے ہو کر، تشریف رکھیں، مدینے کی دھرتی پر کھڑے ہو کر صحابی رسول 40 میل دور اپنی آنکھوں سے حضرت ساریہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اس کے درمیان ارشاد فرمایا یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ یاد کرنا پہاڑ کی طرف سے ایک دشمنان اسلام کا لشکر حملہ ہونے والا ہے۔ اب جب ساریہ واپس آئے نا تو دیگر صحابہ نے پوچھا ساریہ تمہیں حضرت عمر فاروق کی آواز آئی تھی؟ انہوں نے کہا جی آئی تھی، کتنی نزدیک سے آئی تھی؟ انہوں نے کہا اتنی نزدیک سے آئی تھی مجھے ایسے لگا، ساریہ کہنے لگے مجھے ایسے لگا عمر میرے کنوں کے درمیان کھڑے ہیں،
खड़े मिंबर रसूल पर है, सारिया पहाड़ों में 40 मील दूर जंग लड़ रहे हैं, 40 मील की दूरी पर देख भी लिया। अब जो उनका टुकड़ा खाता है, उनका सदका खाता है, वो आज यहाँ पर बैठकर दिखा भी सकता है, देख भी सकता है। कहने लगे हमें क्यों नजर नहीं आता? मैंने कहा आओ ना जरा मैं बहलोल दाना की नगरी में ले चलूं तुझे। हजरत बहलोल दाना ने अपने पैर को रेत में दबाया, गीली रेत को जरा थपथपाया, पैर बाहर निकाला तो कहने लगे है कोई जन्नत का महल खरीदने वाला? जुबैदा कहने लगी मुझे कितने का दोगे? कहने लगे तुम्हें 1 टके का देता हूँ। जुबैदा खरीद कर चली गई। उसका जो खामन था ना, जो शोहर था, वो कहने लगा ये कैसी हो सकता है भाई, पैर मिट्टी में रेत में दबाकर। वो कहने लगा जन्नत का महल बन गया। रात को जब सोया ना जाकर आंख लगी, ख्वाब में क्या देखता है? जन्नत में बड़ा खूबसूरत महल है, महल के ऊपर लिखा हुआ है जुबैदा का महल। तड़प कर उठ गया। मेरे आका एक वक्त में खरबों कब्रों में तशरीफ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? अब जो बंदा इस बात पर ईमान और अकीदा नहीं रखता वो इस्लाम से फारिग। आका करीम खरबों करोड़ों इंसानों की, मरने वालों की कबूर में एक वक्त में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। हमें क्या पता, पाकिस्तान में भी एक बंदे की तदफीन हो रही है, एक बंदे की सऊदीया में तदफीन हो रही है, एक बंदे की इंग्लैंड में तदफीन हो रही है, कोई अमेरिका में मर रहा है, कोई मिस्र में मर रहा है, कोई यूनान में मर रहा है, कोई कोनिया में मर रहा है, कोई ईरान में जा रहा है, कोई अफगानिस्तान में जा रहा है। एक वक्त में खरबों मुसलमानों को दफन किया जा रहा है और दफन होते साथ ही सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे आका तशरीफ लाते हैं कि नहीं लाते? अगर आका कब्रों में तशरीफ ला सकते हैं तो दुनिया में क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? बदरजे उला ला सकते हैं। मेरे आका को याद करके तो देखो। अब दूसरा जवाब ये है, जो कहते हैं कि आका नहीं आते, उनके बुलाने पर वाकई आका नहीं आते, क्योंकि हुजूर जाते ही इश्क वालों के पास है। जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है, मदीने वाला तवज्जो ही उसकी तरफ करता है, मदीने वाले की नजर ही उस पर पड़ती है, मदीने वाला निगाह ही उस पर डालता है। जो सच्चे दिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करते हैं। अब वो कहते हैं ये तो नबी की बात हो गई, वली कैसे आते हैं, सहाबा कैसे आते हैं? मैंने कहा लोग इसका भी जवाब